السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، کتاب المغازی میں آج درس کا عنوان ہے باب بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامۃ بن زید الی الحرقات من جوہینہ۔ یہ باب نمبر 45 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسامہ بن زید کو قبیلے جوہینہ کی شاخ حرقات کی طرف بھیجنا، یہ غزوہ نہیں بلکہ سریہ ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کرام کو کم یا زیادہ تعداد میں بھیجتے تھے کسی مقام پر کسی جنگی مہم کے لیے، تو اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر بار بار آیا ہے۔ اس میں جس سریہ کا ذکر ہے، سیرت کی کتابوں میں اس کا نام ہے سریہ میفا۔ یہ میم یا فا عین گولتا، میفا ایک مقام کا نام ہے، تو مقام کے لحاظ سے اس کا نام ہے سریہ میفا۔ وہیں بھیجا گیا تھا ایک اسامہ بن زید کے ساتھ ایک چھوٹی سی فوج کو، اور یہ جو حرقات کا ذکر کیا گیا ہے تو اصل میں الی الحرقات من جوہینہ، حرقات واحد حرقہ، یہ جوہینہ کی شاخ، یعنی الی بطون من جوہینہ، یہ انہیں حرقات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی نسبت حرقہ کی طرف ہے۔ اس کا نام ہے جوہیش بن عامر بن ثعلبہ بن مودع بن جوہینہ، اور اسے حرقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے ایک قوم کو جلا دیا تھا قتل کر کے، تو اس کا نام ہی حرقہ پڑ گیا۔ حرقہ یہ مصدر ہے، تو یہ جوہینہ کی شاخ ہے یہ قبیلہ۔ تو گویا قبیلے کے لحاظ سے امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسامہ بن زید کو بھیجنا حرقات کی طرف، جوہینہ کی شاخ حرقات کی طرف۔ یہ سریہ کب واقع ہوا؟ یہ سریہ رمضان سن 7 ہجری میں واقع ہوا ہے۔ امام بخاری نے جو عنوان قائم کیا ہے اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو اس کا امیر بنایا تھا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اس سریہ کے قائد اور فوجی کمانڈر غالب بن عبداللہ لیثی تھے۔ اس کا مقصد اس قبیلے والوں کی سرزنش اور ان کی تادیب تھی، ان کی سرزنش کرنا تھا۔ ان کی بعض شرارتوں کی وجہ سے آپ نے اس فوج کے اس ٹکڑے کو بھیجا تھا۔ اس سریہ میں مسلمانوں کی تعداد 130 تھی۔ دشمن مغلوب ہو گئے تھے، بعض قتل کیے گئے، اور بہت سے چوپائے اور بکریاں بطور مال غنیمت ہاتھ لگی تھیں۔ یعنی باقاعدہ جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ تو یہ ہے باب بعث النبی اسامۃ بن زید الی الحرقات من جوہینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسامہ بن زید کو جوہینہ کی شاخ حرقات کی طرف بھیجنا رمضان سن 7 ہجری میں۔
دیکھیے قال امام البخاری رحمہ اللہ حدثنی عمرو بن محمد قال حدثنا حشیم قال اخبرنا حسین قال اخبرنا ابو زبیان قال سمعت اسامۃ بن زید رضی اللہ عنہما یقول بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الحرقہ فسبحنا القوم فهزمناهم ولحقت انا ورجل من الانصار رجلا منهم فلما غشیناه قال لا الہ الا اللہ فکف الانصاری فطعنته برمحی حتى قتلته فلما قدمنا بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا اسامۃ اقتلته بعدما قال لا الہ الا اللہ قلت كان متعوذا فما زال يكررها حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت قبل ذلك اليوم. یہ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ بھیجا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرقہ کی طرف. یہ میں نے بتایا تھا حرقہ قبیلے جوہینہ کی ایک شاخ ہے. میں نے اس کی وجہ تسمیہ بھی بتائی ہے. تو اسامہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں پر صبح صبح حملہ کیا اور ان کو شکست دے دی، اور میں اور ایک انصاری شخص کی ملاقات ان میں سے ایک شخص سے ہوئی. جس سے ملاقات ہوئی تھی ان کا نام تھا نہیک بن مرداس. تو اسامہ کہتے ہیں جب میں نے اس کو گھیر لیا اور نرغے میں آ گیا کہ اب قتل ہو جائے گا، تو اس نے کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا یہ سوچ کر کے کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں جس کی وجہ سے میں بچ جاؤں گا قتل سے. تو یہ صورتحال دیکھ کر کے جو انصاری صحابی تھے وہ تو رک گئے، انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا. اسامہ کہتے ہیں فطعنتہ برمحی، میں نے اس کو اپنے نیزے سے مارا یہاں تک قتل کر دیا. یعنی اسامہ بن زید نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جس نے کلمہ پڑھ دیا تھا. اسامہ کہتے ہیں کہ جب ہم پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کو خبر لگی کہ اسامہ نے ایسا کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ اے اسامہ کیا تم نے قتل کر دیا اس کو، بعد اس کے کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کانا متعوذا، وہ بچنے والا تھا، یعنی بچنے کے لیے اس نے ایسا کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ جملہ دہراتے رہے کہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ. بلکہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، اس میں بعض تفصیلات ہے. اس میں آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ چونکہ اسامہ نے یہ اظہار کیا کہ یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ افلا شققت قلبہ، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا ہے. یعنی ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے، اب اس نے کلمہ صحیح پڑھا ہے کہ غلط پڑھا ہے، تو اس کو قتل کرنا حرام و ناجائز ہے. بلکہ یہیں سے ایک اصولی مسئلہ مستمت ہوتا ہے کہ یہ انما یعمل بالظواہر واللہ یتولی السرائر، یعنی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جائے گا ظاہر کے مطابق، اور پوشیدہ باتوں کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے. ایک ضابطہ ہے، اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ دے تو اس کو مسلمان تصور کیا جائے گا اور اس کو قتل کرنا حرام ہے. فما زال یکررها، آپ یہ جملہ بار بار دہراتے رہے. اسامہ کہتے ہیں کہ حتی تمنیت انی لم اکن اسلمت قبل ذلک اليوم، میں نے آرزو کر لی تھی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا. کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے اسامہ نے یہ کہا کہ کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا، اس لیے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یعنی اسلام اپنے مسلمان ہونے سے پہلے کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. تو اسامہ کہتے ہیں کہ یہ میں آرزو کرنے لگا کہ
کیا اچھا ہوتا کہ میں آج مسلمان ہوا ہوتا، آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا اور یہ میری خطا دھل جاتی۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسامہ کا اس شخص کو قتل کرنا جرم تھا تو آپ نے قصاص کیوں نہیں لیا؟ تو قصاص نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسامہ نے اس شبہے میں قتل کیا تھا کہ یہ شخص سچا مسلمان نہیں ہے، یعنی بحیثیت مسلمان اس کو نہیں قتل کیا تھا، اس کا مسلمان ہونا یقینی نہیں تھا، تو اس شبہے کی بنیاد پر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص نہیں لیا گیا، اس لیے کہ یہ الحدود تدرو بالشبہات، شبہات کی وجہ سے حدود ختم کر دی جاتی ہیں۔ جی آگے کی روایت ہے، قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات مرة علينا ابو بکر ومرة علينا اسامہ۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض بعوث و سرائے بھیجے تھے ان میں بعض کے امیر اسامہ بن زید تھے۔ دیکھیے یزید بن ابو عبید کہتے ہیں کہ میں نے سنا سلمہ بن اکوا سے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے غزوہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات، اور میں نکلا ان سرایہ میں جس کو آپ بھیجتے تھے 9 غزوات، سرایہ کو بھی غزوہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو مرتن علینا ابو بکر، کبھی ہمارے اوپر ابو بکر یہ کمانڈر ہوتے تھے اور کبھی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جن 7 غزوات کا ذکر ہے میں ان کا نام بتا دوں، یہ سلمہ بن اکوا نے جو کہا کہ میں نے غزوہ کیا آپ کے ساتھ 7 غزوات، تو غزوہ خیبر، غزوہ حدیبیہ، غزوہ حنین، غزوہ یوم القرد، غزوۃ الفتح، غزوۃ طائف اور غزوہ تبوک، یہ 7 ہو گئے، اور ان 7 میں اگر 2 کا اضافہ کر لیجیے تو 9 غزوات ہو جاتے ہیں۔ یہ غزوہ واد القریٰ اور عمرۃ القضاء۔ اور آگے کی روایت ہے، قال امام بخاری رحمہ اللہ قال عمر بن حفص بن غیاث قال حدثنا ابی ان یزید بن ابی عبید قال سمعت سلمہ یقول غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعث 9 غزوات مرتن علینا ابو بکر ومرتن اسامہ۔ یہ وہی حدیث نقل کی ہے دوسری سند سے کہ سلمہ کہتے ہیں کہ یزید بن عبید کہتے ہیں کہ سلمہ کہہ رہے تھے کہ میں نے غزوہ کیا اللہ رسول کے ساتھ 7 غزوات، اور نکلا میں ان سرایہ میں جو آپ بھیجتے تھے یہ 9 غزوات ہو جاتے ہیں، تو ہم پر کبھی ابو بکر کمانڈر ہوتے تھے اور کبھی اسامہ بن زید۔ آگے کی روایت ہے، قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنا ابو عاصم الضحاک بن مخلد قال حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمة بن الاکوع رضی اللہ عنہ قال غزوت مع النبی 9 غزوات وغزوت مع ابن حارثہ استعملوا علینا، میں نے غزوہ کیا اللہ رسول کے ساتھ 9 غزوات، نام میں گرا چکا ہوں، اور میں نے غزوہ کیا ابن حارثہ زید بن حارثہ کے ساتھ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمارا عامل اور امیر بنایا تھا۔ جی آگے کی روایت ہے، قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنا محمد بن عبداللہ قال حدثنا حماد بن مسعدہ عن یزید بن ابی عبید عن سلمة بن الاکوع قال غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات۔ سلمہ کہتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ 7 غزوات کی، اور انہوں نے ذکر کیا خیبر کا، حدیبیہ کا، یوم حنین کا، غزوہ یوم القرد کا۔ یزید کہتے ہیں بقیہ میں بھول گیا ہوں، تو میں نے ان غزوات کا نام گنا دیا ہے جس کو راوی بھول گئے تھے۔ اور
تو یہ باب بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامۃ بن زید الی الحرقات بن جہینہ، یعنی قبیل جہینہ کے شاخ حرقات کی طرف اسامہ بن زید کو بھیجنا۔ یہاں میں پھر بات دہرا دوں، امام بخاری کے عنوان سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید اسامہ بن زید کو اس سریہ میں فوجی کمانڈر بنایا تھا، جو سن 7 ہجری میں رمضان میں واقع ہوا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ میں نے ذکر کیا کہ اس سریہ کے قائد تھے غالب بن عبداللہ لیثی، جس کا مقصد قبیل جہینہ کی اس شاخ کے لوگوں کی تعذیب اور سرزنش کرنا تھا۔ اور میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اسامہ بن زید کو کئی مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی کمانڈر بنایا تھا، تو اس کا تذکرہ میں نے پچھلے کسی سبق میں کیا ہے، میں تھوڑا سا اس کو دہرا دیتا ہوں۔ یہ کئی دن پہلے سبق گزرا ہے۔ یہ زید بن حارثہ جس سرایہ میں شریک ہوئے تھے وہ 7 سرایہ ہیں۔ نمبر 1 جو جمادی الاخیرہ سن 5 ہجری میں واقع ہوا ہے، یہ نجد کی طرف، اس میں 100 سوار تھے۔ نمبر 2 جو سریہ واقع ہوا ہے ربیع الاخر سن 6 ہجری میں، قبیلے بنو سلیم کی طرف بھیجا تھا آپ نے۔ اور نمبر 3 تیسرا سریہ جمادی الاولیٰ میں واقع ہوا ہے، یہ سن 6 ہجری میں، فی 170، یعنی اس میں 170 لوگ شریک ہوئے تھے۔ تو فتلقى عیرا لقریش واسروا ابا العاص بن ربیع، تو لوگوں کی مٹبھیڑ ہو گئی قریش کے قافلے سے، اور لوگوں نے ابو العاص بن ربیع کو قید کر لیا تھا۔ چوتھا سریہ جمادی الاخری میں واقع ہوا ہے، آپ نے بھیجا تھا قبیلے بنو سالبہ کی طرف۔ اور 5واں سریہ یہ حسمہ یا حسمی کی طرف واقع ہوا ہے، اور یہ 500 لوگ تھے اس میں، قبیلے بنو جذام کے لوگوں کی طرف۔ اور 6ٹھا سریہ وادی قرا کی طرف۔ 7واں سریہ قبیلے بنو فزارہ کی طرف۔ تو یہ ان 7 سرایہ و غزوات میں اسامہ بن زید بن حارثہ کی شرکت ہوئی تھی۔ اور تو زید بن حارثہ کی شرکت اس میں ہوئی تھی، اور اسامہ بن زید بھی بہت سے غزوات میں شریک ہوئے تھے، بہت سے سرایہ میں شریک ہوئے تھے۔ تو بس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔